السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج سے اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، وہ مہینہ جس میں ہمارا پیارا وطن پاکستان بنا تھا۔ دوستو، اگست میں ہم بڑے جوش و خروش سے اپنے اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں جھنڈیاں لگانے سے کیا ہم اپنے وطن سے محبت کا تقاضا پورا کر دیتے ہیں؟ اگر ہم وہی رقم جو ہم جھنڈیاں خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں اپنے ارد گرد موجود کسی بھی غریب کو دے دیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ عادت اپنے بچوں میں بھی منتقل کریں، کیونکہ اس سے وطن عزیز کے پرچم کی جو کہ ہماری آئیڈینٹی ہے، اس کی حرمت 14 اگست کے ختم ہونے کے بعد گلیوں بازاروں میں نہیں رلے گی۔ تو خیر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتاؤں گی کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں یہ ملک کسی گلدستے میں سجا کر نہیں ملا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ لہو لہو سفر ہے بھارتی پنجاب کے علاقے بھٹنڈا میں 1932 میں آنکھ کھولنے والی نعمت بی بی کا۔ نعمت سمیت 5 بھائیوں اور 4 بہنوں کا یہ گھرانہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے میں جب پاکستان بننے کا شور اٹھا تو ان کے دل میں بھی اپنے ایک آزاد وطن کی خواہش ہونے لگی۔ ان کے 2 چھوٹے بھائی جو سیاسی سرگرمیوں سے تعلق رکھتے تھے، گلیوں میں نعرے زور و شور سے لگاتے پھرتے۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب پاکستان بننے کا اعلان ہوا۔ ابھی کسی قسم کی ہجرت شروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کا علاقہ ہندوستان کے حصے میں آیا۔ کچھ لوگوں نے اپنے تئیں جانا شروع کر دیا، لیکن نعمت بی بی کے گھر والوں نے ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ انہی دنوں عید آئی اور اس قدر اداسی میں گزری کہ کسی تہوار کا گمان تک نہ ہوتا تھا۔ نعمت بی بی اپنی سکھیوں کے ساتھ باہر کھیل رہی تھی کہ گلی میں ایک شخص نے آ کر سب کو خبر دی کہ 15 دن بعد یہاں کوئی مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ وہ بھاگی بھاگی گھر آئیں اور اپنے والد کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے بچی کو دلاسا دینے کے لیے کہا، دیکھتے ہیں ہمیں یہاں سے کون بھیجتا ہے، لیکن اندر سے ان کا دل بھی کانپ اٹھا تھا۔ شام کے وقت ان کی نانی گھر آئیں اور کہا کہ ضرورت کا سامان باندھو اور پاکستان جانے کی تیاری پکڑو۔ نعمت بی بی کے گھر والوں نے ضرورت کا سامان لیا اور بھٹنڈا سے فیروز پور جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ابھی ریل گاڑی قبر والی اسٹیشن کے قریب ہی پہنچی تھی کہ سکھوں نے ٹرین پر حملہ کر دیا۔ سب اس وقت کو اپنی زندگی کے آخری لمحات سمجھ کر آنے والی ظالم موت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ ریل گاڑی کے ڈرائیور نے کمال ہوشیاری دکھائی اور گاڑی کو واپس پیچھے بھٹنڈا کی طرف الٹا چلانا شروع کر دیا۔ وہاں پہنچ کر نعمت بی بی کے والد صاحب نے کسی پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے ایک دوست کرنیل سنگھ نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ جب سکھوں نے تمام گھروں کی تلاشی لینا شروع کر دی تو اس دوست نے بھی منہ پھیر لیا اور بے مروتی سے وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ وہ لوگ پھر وہاں سے بے سر و سامانی کی حالت میں انجانی منزل کی طرف چل دیے۔ کچھ دور جا کر ایک اور ہندو دوست کے گھر پناہ لی۔ اس نے سر چھپانے کو جگہ تو دی، مگر ساتھ ہی گھناؤنی شرط یہ رکھ دی کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی میرے بیٹوں سے کر دیں، اس طرح آپ ساری زندگی اپنی جائیداد سمیت یہاں رہ سکیں گے۔ والد صاحب کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ فوراً اس گھر سے اپنی بیوی بچوں کو لے کر چل پڑے۔ وہ رات سب نے کھیتوں میں چھپ کر گزاری۔ اچانک ابا جی کو ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہاں آبادی ہے، میں کسی سے گاڑی کا پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ایک ہندو سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ابا جی نے ان سے ریل گاڑی کے آنے کا وقت پوچھا۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ ابا جی نے جواب دیا، مسلمان۔ یہ سن کر اس نے کہا، یہیں ٹھہرے رہو۔ ابا جی اس کے ارادے بھانپ گئے
اور فوراً وہاں سے واپس بھاگ کر کھیتوں میں پناہ لے لی۔ سب پر اس قدر خوف طاری تھا کہ جب نعمت بی بی کا 2 سالہ بھائی رونے لگا تو والدہ نے اسے کہا، چپ ہو جاؤ ورنہ وہ مار دیں گے۔ 2 سال کا بچہ مار دیں گے کا مفہوم سمجھ گیا اور چپ ہو گیا۔ سب وہاں بھوکے پیاسے کتنے گھنٹے بیٹھے رہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے صرف تھوڑے سے بھنے ہوئے دانے تھے جو ان کی والدہ وقتاً فوقتاً بچوں کو دے دیتی تھی۔ آخر کب تک؟ وہ بھی ختم ہو گئے اور پانی کی ایک بوند کے لیے بھی سب ترسنے لگے۔ پورا گھرانہ 2 دن وہاں چھپ کر بیٹھا رہا۔ وہ کسی قافلے کی تلاش میں تھے۔ کہیں سے خبر ملی کہ ایک ریل گاڑی 2 بجے آنے والی ہے۔ سب وہاں سے جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ والدہ دعائیں کرنے لگیں کہ یا اللہ نہر چلتی ہو۔ وہ سارا راستہ یہی دعا مانگتی آئیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ نہر چل رہی تھی۔ پانی کا بہاؤ شدید تھا۔ جب نہر کے قریب پہنچے تو ابا جی نے دکھی دل سے کہا، نہر میں چھلانگ لگا دو۔ سب نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ سب سے بڑا بھائی سردار جوان تھا۔ اس نے اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو پکڑا ہوا تھا لیکن پانی کا بہاؤ زیادہ تھا۔ سردار نے والد کو آواز دی، ابا جی ہمیں بچا لو۔ ابا جی نے انہیں نہر سے نکالنا شروع کیا۔ اس اندوہناک سفر میں ابا جی اپنے صرف 5 بچوں کو نکال سکے۔ 3 بھائی اور 1 بہن نہر میں ڈوب گئے۔ نہر سے نکلے تو کافر پھر آگے کھڑے تھے۔ ابا جی نے انہیں کہا، میں اپنی 4 اولادیں قربان کر آیا ہوں، اب ہمیں جانے دو۔ ابا جی نے ان ضمیر فروشوں کو سونے کے زیورات دے کر جان بخشی کروائی۔ اس دوران انہیں وہ قافلہ بھی مل گیا جو پاکستان جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سب اس قافلے کے ساتھ چلتے جاتے۔ راستے میں خون کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ہر 2-4 قدم پر 3-4 لاشیں ملنا عام سی بات تھی۔ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ اس قدر لاشیں موجود تھیں کہ اگر ٹرک بھر لیتے تو اس ٹرک میں جگہ کم پڑ جاتی۔ دوستو، ایک دن میں 4 اولادیں کسی کے وہم میں بھی نہیں مرتیں۔ لیکن یہ اس عورت کی کہانی ہے جو اپنے 3 بھائی اور 1 بہن کھو کر بھی پاکستان سے شدید محبت میں مبتلا ہے۔ دوستو، ہم آج ان جیسے کتنے ہی بزرگوں کی دی ہوئی لاکھوں قربانیاں فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کس قدر کٹھن حالات سے گزر کر ہمیں ایک ایسا وطن دیا جس میں ہم کھل کر سانس لے سکتے ہیں۔ آئیں 75ویں یوم آزادی کے موقع پر عہد کریں کہ ہم اپنے بڑوں کی قربانیاں ضائع نہیں جانے دیں گے اور پاکستان کی سلامتی و ترقی میں ہر ممکن ہاتھ بٹائیں گے۔ انشاءاللہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔